اگر کوچ کہہ رہا ہے تو پھر شاید اور بھی لوگ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. خیر یہ موضوعات ہیں ہمارے, اور بھی چلتے چلتے موضوعات ہیں. کل بڑا زبردست فائنل ہوا جس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے, لیکن اس سے جڑی باتیں ہیں وہ کرنے والی ہیں, اس پر ہم بات ضرور کریں گے. میرے ساتھ بیٹھے ہیں کراچی اسٹوڈیو میں تنویر احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں نے کہا اشارہ دے دیا کہ کچھ باتیں ہیں جو ہم کریں گے. وہ تو آپ نے کہہ دیا, لیکن میری بھی خواہش تھی کہ آپ وہ جو مائک احسن کے علاوہ کچھ لوگ میں عاقب جاوید کا بھی نام لے عاقب لیتے جاوید, مصباح الحق, میرے لیے سرفراز بڑے احمد, خوشی کی بات ہوتی ہے. سرفراز احمد, اسد شفیق, پی سی بی کے اور عہدیدار, وہاب ریاض, سب بولے نا. بالکل, میرے کہنے کا فائدہ نہیں ہے نا, آپ پہلے ہی لے لیتے تو میں آپ سے یہ سوال ہی نہ کرتا. نہیں سوال نہیں, میرا کہنے کا مقصد, میں بھائی واضح بات کر رہا ہوں نا. دیکھیں ایک چیز بتاؤں میں, کو آپ نے اجازت دی. سب اس سے پہلے آپ وسیم کے پاس جائیں. یہ جو مائک احسن نے جو باتیں کی ہیں نا, یہ سب آپ کا کیا کہتے ہیں, وہ کٹا چھٹا کیا کہتے ہیں اس کو, کچا چٹھا. ہاں یہ کھول دے گا. اچھا یہ سب کھول رہا ہے, چلیں یہ سب کھول رہا ہے, خود بخود ہی کھل رہا ہے, خود بخود کھل رہا ہے. محمد وسیم میرے ساتھ موجود ہیں, پاکستان کے سابق چیف سلیکٹر. السلام علیکم وسیم بھائی, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. آپ سب کو السلام علیکم. آپ بہت مسکرا رہے ہیں, تنویر کی بات پہ مسکرا رہے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں, ابھی جو آپ جو تھوڑی سی اسٹرگل کر رہے تھے نا, جو وہ جو لفظ کی کہنا چاہ رہے تھے, مجھے ڈر لگ رہا تھا. کچا چٹھا. آگے چلیں. وسیم بھائی آپ سے لیتا ہوں, پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں. مائک احسن نے جو بھی کہا وہیں سے شروع کر دیتے ہیں. وہ ون ڈے میچ کی طرف تو آئیں گے, اس سے بھی تفصیل سے بات کریں گے. مائک احسن کی ٹویٹ موجود ہے, تقریباً 2 پیجز کی ٹویٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اسپن فرینڈلی پچز نہیں ملیں گی, تو ایسا نہیں ہے. ابھی تو وینیوز بھی ڈیسائیڈ نہیں ہے, لیکن وینیوز کوئی 8 وینیوز ساؤتھ افریقہ کے ہیں, 3 زمبابوے کے ہیں, 3 نمیبیا کے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی ہز رسپانس؟ کیوں رسپونڈ کیا انہوں نے ایسا؟ دیکھیں, اگر کچھ غلط نہ کیا ہوتا نا تو شاید ٹویٹ نہ آتا. اگر مجھے لگتا ہے کہ مطلب وہ جب آپ کو کسی چیز کی جسٹیفیکیشن یا کلیریفیکیشن دینی پڑتی ہے, دیٹ مینس کہ پھر آپ کو پتا ہے کہ شاید کوئی غلطی ہم سے ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, وہ جو بات کر رہے ہیں کہ پچز ہو سکتی ہیں, ٹرننگ ہو سکتی ہے وہاں پہ, لیکن اس طرح کی پچ تو نہیں ہوگی نا وہاں پہ جہاں پہ ایک بال گٹے پہ لگ رہا ہے اپنا, ایک اوپر آ رہا ہے, جلد بال ٹرن ہو رہا ہے, 200 والے میچز ہو رہے ہیں. پاکستان جو لاسٹ ٹیسٹ سیریز وہاں پہ کھیل رہا ہے, 2 میچوں میں 300 سے زیادہ رن بنے, 350 350 رن کے نزدیک ہم گئے تھے اس کے اندر. لیکن ون ڈے سیریز جیتا ہے پاکستان وہاں پر لاسٹ, وہ جیتا تھا آئی تھنک کیپٹن میں, جو ابھی ٹیم میں بھی نہیں ہے. باقی وہاں پہ آؤٹ آف 4 شاہین افریدی نے کیے ایک میچ میں, 3 نسیم شاہ نے کیے اسی میچ کے اندر. وہ ایویڈنس اسپن والا کوئی نہیں, آخری میچ میں تھا کہ آغا سلمان نے 3-4 آؤٹ وہاں پہ کر دیے تھے. بات یہ ہے کہ دیکھیں, ایک ہوتا ہے کہ اس طرح کی ٹرننگ پچز, یہ اس طرح کی ٹرننگ پچ تو نہیں ہو سکتی نا وہاں پہ. دوسرا آئی سی سی کا ایونٹ ہے, ون ڈے کرکٹ از ڈائنگ, اور آئی سی سی آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی پچیں بنا کے خود دفن کرے گا او ڈی آئی کرکٹ, وہ آپ کی ورلڈ کپ بھی ایسی پچوں میں کرا دیتے ہیں. ورلڈ کپ کی وجہ سے آپ کا او ڈی آئی چل رہا ہے. اگر ورلڈ اس طرح کے میچز ہونے شروع ہو گئے نا وہاں پہ بھی, جیسے یہ ابھی میچ پنڈی والا ہوا ہے, تو پھر تو خدائی حافظ او ڈی آئی کا نو چانس کہ اس طرح کی پچز آپ کو ون ڈے میں ملیں گی. ایون آن دا اسپننگ ٹریک بھی آپ بولیں گے نا, تو وہ بھی آپ کو 300 پونے 300 والی پچز آپ کو نظر آئیں گی. یہ 200 والی پچز نظر نہیں آئیں گی. یہ میں نے تنویر یہ کچھ ڈیٹا نکالا تھا کہ وہاں پچز کیسی ہیں, کیونکہ اکتوبر نومبر میں شروع ہوگا ورلڈ کپ, تو وہاں ساؤتھ افریقہ آپ گئے بھی ہیں, وہاں اس طرح سے گرمی شروع ہو جاتی ہے. تو صرف 2-4 پچز کے علاوہ باقی پچز ایسی اسکوائر ٹرنر نہیں ہے وہاں پر بھائی, بیلنس ہے, ڈرائی سرفیس ہے. یہ جو آپ پچز کی بات کر رہے ہیں نا, یہ پیپر میرے پاس بھی ہے. میری نظر میں اس پیپر کی 2 آنے کی ویلیو نہیں ہے. 2 آنے کی نہیں ہے, ایسا نہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو, 2 آنے کی ویلیو نہیں ہے. جو کرکٹ کو سمجھتا ہے اور پراپر طریقے سے سمجھتا ہے اور کرکٹ کھلانے کی کوشش کرتا ہے, اس کے لیے 2 آنے کی ویلیو نہیں ہے اس پیپر کی. اس کی میں ریزن بتاتا ہوں نا آپ کو. یہ پیپر تو آج آپ نے نکال لیا, ٹھیک ہے, اس سے ریلیٹ کریں مائک احسن کی ٹویٹ. ہم پاگل ہیں کیا؟ ہم کب سے بول رہے ہیں, جس دن سے آپ نے ٹیسٹ کرکٹ میں اسپن پچز کی بات کی تھی, اس کے بعد سے آپ میری ہر جگہ بات کر لیں, اور لاسٹ جو میچ ختم ہوا پاکستان آسٹریلیا کا, اس کے بعد آپ میری سوشل میڈیا پہ جو میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ ویڈیو بنائی ہے, آپ وہ سن لے جا کے. میں نے اس پہ یہ بولا ہے, وہ دن دور نہیں جس دن T20 کرکٹ میں بھی ہم اسپن پہ کرکٹ کھیل رہے ہوں گے.
ٹھیک ہے. ہماری سوچ ہمارے لوگوں نے اتنا غلط ڈائیورٹ کر دیا ہے کرکٹ فاسٹ کو, بولر آ ہی نہیں رہا, اتنا غلط ڈائیورٹ کر دیا ہے. ڈومیسٹک کے جو بولرز ہیں, میں بات مکمل کروں, 2020 سے ڈومیسٹک اگر دیکھیں نا تو ٹاپ بولر آپ کا اسپنر ہی رہا. نعمان علی, ساجد, زاہد محمود. میں آپ کو بڑے اچھے طریقے سے یہ لوگوں کو چیزیں سمجھاتا ہوں جو ہمارے لوگوں کے دماغوں میں بیٹھ نہیں رہی چیزیں. بھائی تھوڑا سا پیچھے چلا جاتا ہوں, یہ جو میں بات کرنے لگا یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, بابر رضوان جب اچھا چل رہے تھے ہم نے ان کو خراب کیا, دوسرے مڈل آرڈر ہم نہیں لے کے آئے, پاور ہٹرز نیچے, ٹھیک ہے, چھکے مارنے والے پلیئر نہیں لے کے آئے, ان دونوں کا بربادی پھیر دی. ایک چیز. اس کے بعد ہم نے کیا شروع کر دیا, ساڈے کول فاسٹ بولر ہی کوئی نہیں, ساڈے کول نیا گیند کرنے والا بولر ہی کوئی نہیں, ساڈے کول ریورس سوئنگ کرنے والا بولر نہیں. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے ہم نے ٹیسٹ کرکٹ میں سپن پچز بنانا شروع کر دی. ٹھیک ہے, بالکل ایسا. اس سے کیا ہوا, آپ نے فاسٹ بولر کا سلوشن نہیں ڈھونڈا, آپ نے اپنے پاکستان کے بیٹسمینوں کی بربادی پھیر دی کہ وہ نہ ٹیسٹ کرکٹ میں رنز کر سکے. ٹھیک ہے, اب جس قسم کی آپ پچز بنا رہے نہ وہ ون ڈے میں رنز کر سکے, فاسٹ بولر کی طرف آپ جا نہیں رہے, ان کو دیکھ نہیں رہے, اس کا سلوشن نہیں نکال رہے, بالرز دیکھ نہیں رہے کون سا نیا بال کرنے والا ہے, کون کس میں تپڑ ہے, کس میں کون ڈومیسٹک. یہ تو 24 سے بنی, 2 پچز سنیں, ٹھیک, 24 سے بنی, اس سے پہلے مسلسل ہار رہا. آج میں آپ کو یہ پچز کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں, جس کو نیا کرنا ہوتا ہے وہ خود ہی لائن ایڈجسٹ کر لے گا, فلیٹ پچ پہ کیسے بال کرنا ہے, کیا کرنا ہے, نئے سپورٹنگ پچ پہ تو وہ کرے گا ہی اچھی. جو تیز ہے اس کے لیے پچ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے, چاہے ریڑے پہ کھلا دیں چاہے گھاس پہ کھلا دیں, اس نے تو ایئر میں بال کرنا ہے, اس نے اس کو 2 بالیں آتی ہے, باؤنسر ایئر میں, باؤنسر ایئر میں, یہ گیند کرنی ہے اس نے. تو یہ تو شاہین سے سوال بھی ہوا, اب آپ کنیکٹ کر لوں گا, میں اپنی بات مجھے کرنے دیں. ٹھیک ہے, ہماری سوچ, میں اسی لیے تو حیران ہوں کہاں کی یہ کوچنگ کورسز انہوں نے کس طرف لے کے جا رہے ہیں کرکٹ کو, میری سمجھ نہیں آ رہی. بھائی آپ کی کرکٹ بیٹنگ ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, اگر ہمارے بیٹسمین, ایک مثال دے رہا ہوں, اگر ہمارے بیٹسمین, یہ آپ سے بھی سوال ہے اور لوگوں سے بھی سوال ہے اور وسیم سے بھی میرا سوال, ٹھیک, اگر ہمارے بیٹسمین 300 رن کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں ہماری یہ بولنگ لائن اپ ڈیفینڈ کر پائے گی؟ نہیں. میرا سوال وسیم سے بھی. ٹھیک ہے, پرابلم یہ ہے کہ ہماری بالنگ نہیں ہے, ہم میچ ہارتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے پریشر میں ہماری آتی ہے بیٹنگ. ٹھیک ہے, بیٹنگ کے اوپر بھی پریشر ہے. میں بار بار بات بولوں گا, میرے پاس وہ کلپ ہے اس کے اندر, وہی ماجد خان صاحب نے ایک کلپ میں جو حنیف محمد صاحب کے بارے میں بات کی. یہ ایک چیز آج میں بتا دوں آپ کو, میں یہ کلپ جب تک میری زندگی ہے نا, یہ کلپ اس موبائل میں رہے گا, کیونکہ یہ اتنی بڑی بات انہوں نے بولی ہے, اور یہ ٹوٹل بات تھوڑا سا میں اپنے لیے ریپیٹ کر دیں. کون سی میں بتاتا ہوں, یہ کلپ پتا کیوں میں نے سنبھال کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے, کیوں یہ کلپ میں نے اس وجہ سے سنبھال کے رکھنا ہے, یہ جو لوگ بابر کرتے ہیں نا, میں نے یہ صرف بابر کے لیے سنبھال کے رکھنا ہے. ایگزامپل کتنی اچھی سیٹ ہوتی ہے بابر کے لیے. انہوں نے کیا بولا اس کلپ میں کہ حنیف محمد اتنا بڑا پلیئر تھا, لیکن جس ٹائم وہ آیا تھا وہ رسپانسبلٹی اتنی وہ بندہ لیتا تھا, لیکن اس کے پاس آگے پیچھے کوئی ایسے پلیئر ہوتے تو شاید اس سے بڑا پلیئر ہوتا یہ. ٹھیک ہے, چلے انہوں نے ایسا تو اظہر علی کے ساتھ بھی چلے ٹھیک ہے, انہوں نے سنیں, چلو انہوں نے بھی کھیلا, اکیلے کھیلے نا. انہوں نے اتنی بڑی بات حنیف محمد صاحب کے بارے میں بولی, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ کیا بولتے ہیں, حنیف محمد صاحب بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا پلیئر ہے. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے کیا بولا کہ یار اس بندے کے ساتھ اگر اراؤنڈ کوئی اور پلیئر ہوتے وہ اس سے بھی بڑا پلیئر ہوتا. میں کیوں مثالیں دیتا ہوں سب کو کہ یار بابر اعظم, آج میں ایک بڑی بات بول کے جا رہا ہوں, بول دیں, بابر اعظم وراٹ کوہلی سے بڑا پلیئر ہے, یہ لکھ لو میری بات. جس کنڈیشن میں بابر رن, سنیں چلیں, یہ بات کنڈیشن میں, یہ بات جو ہے نا, یہ بات جو انہوں نے کی, اس پر تھوڑا سا میرے منہ میں کچھ آیا تھا, بریک کر لیتا ہوں, بریک لے لیتا ہوں, بریک کے بعد آئی کم بیک. آپ کہیں نہ جائے گا, سنیے گا. پہلے راؤنڈ میں باہر ہو گئے ہیں, آپ ٹیسٹ میچز گھر میں بھی آ رہے ہیں, آپ ٹیسٹ میچز بنگلہ دیش میں بھی آ رہے ہیں, ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. تو اس کے اندر اگر کوئی بڑا پلیئر بھی ہے تو اس بڑے پلیئر کا پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں نا کہ آپ کو میچز نہ دکھا سکے, یہ اسپیڈ نہ دکھا سکے. وہ اپنا اوپینین ہے. دیکھیے بابر کی بہت سرسز ہے پاکستان کے لیے, اور اس کے نزدیک کا پلیئر ہمارے پاس ہے ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو ایک ماننی پڑے گی آپ کو چیز, اس پہ آئی تھنک سب مانتے ہیں اس چیز کو. وہ جو کمپیریزن ہے پھر اس کو ڈفرنٹ اینگل سے دیکھنے کا نا, تنویر کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو سے وہ اس طرح سے دیکھ رہا ہے, اس کے ساتھ پلیئرز کون سے کھیلے کون سے نہیں کھیلے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ سکسیس ٹیم کا ہمارا, جب ٹیم جیتے گی نا تو پھر پلیئر کی جو رینکنگ ہے وہ بھی میٹر کرتی ہے, جو ان کا ہم کمپیریزن کرتے ہیں وہ بھی میٹر کرتا ہے اس میں. اور اس کے پہلے جو تنویر سے بات کی نا 300 رنز والی جو, دیکھیں اس بالنگ لائن اپ کے ساتھ, اب دیکھیں ہم نے پچھلے آپ کے 2 ایونٹس ہو گئے ہیں,
اب وہاں پہ تو یہ ہے کہ شاید ٹرننگ پچز ہوں، شاید اسپننگ پچز ہوں. آپ کو کھیل چکے ایونٹ جہاں پہ تھی ٹرننگ پچز، جہاں پہ سلو پچز تھی ایشیا کے اندر آپ کھیلے ہیں، سب کانٹیننٹ کے اندر آپ کھیلے ہیں. آپ ڈیڑھ فاسٹ بالر سے گئے ہیں اور آپ پہلے راؤنڈ میں آپ باہر ہوئے ہیں. آپ تو فاسٹ بالنگ سے آپ کا وہ تو آپ کے سامنے اگزامپل سیٹ ہے نا. ٹیسٹ میچ میں آپ نے پنکھے لگا کے وہ دیکھ لیں، اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آ گیا. لیکن ہم ہے کہ سبق سیکھنے کا نام نہیں لے رہے. ہم اسی طرف ونڈے کے بھی ہم اسی طرف لے کے جا رہے ہیں. مجھے بتائیں نا کہ یہ اسپنر جو آؤٹ کر رہے ہیں نا یہاں پہ، نتھنگ اگینسٹ اینی ون، سب نے مطلب زبردست الفاظ کر دی. ڈیبیو 1000واں میچ، اس کے اندر اس نے ریکارڈ قائم کر دیا، ہسٹری کریٹ کر دی. لیکن جب اچھے پچ پہ آئے گا تو کیا اس کا بال اتنا ٹرن اینڈ باؤنس ہوگا؟ کیا اس طرح ہوگی اس کی بالنگ؟ تو ہم کیوں نہ خود پرپیئر کریں جو کہ ایکچوئل پرچہ آنا ہے ہمارے پاس آؤٹ آف اسٹیٹ. میں نے صرف ہوا پہ تیر نہیں چلایا. میں سمجھا مذاق میں کہتا ہوں. میں نے اس لیے بریک میں آپ سے بات ہی نہیں. آپ اصل میں میرے سے بات کریں نہ کریں، آپ سمجھ نہیں آئے گی نا آپ کو ان چیزوں کی جو میں بات کروں. سمجھ میں کیوں نہیں آئے گی؟ وجہ یہ ہے 5 آئی پی ایل فائنل کھیلا ہے وراٹ. میں 5 آئی پی ایل بابر نے 3 فائنل کھیلے ہیں. میں آئی پی ایل کی میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا. اوور آل ملا رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ بات دیکھیں اوور آل بھی اگر بات کریں نا، تینوں فارمیٹ میں تقریباً دونوں کا ایکول ہی رنز ہیں. فرق ہے بہت. 9000 10,000 آپ پتہ میری ساری بات کا نا مزہ خراب کرتے ہیں بیچ میں بول کے. آپ جیسے وسیم سے سوال کر کے چپ ہو جاتے ہیں نا، آپ ذرا چپ ہو گئے. ویڈیو پہ بیٹھا نا، دور بیٹھا. آپ سے پیار کا رشتہ ہے قریب. آپ اگر میری بات نہیں سننا چاہتے تو آپ بولنے دیں ان کو. سر اب میں کچھ چپ ہو جاؤں؟ کچھ نہیں بولوں. صحیح ہے، کیونکہ بات کا سارا مزہ خراب. کچھ نہیں بولوں. آپ خود چاہتے ہیں کلپ ملے تو میں جب دے رہا ہوں آپ کو تو پھر چپ کر کے سنیں نا. آپ چپ رہیں. ویوز مل جائیں گے آپ کو، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے شو کو ویوز مل جائیں گے. آپ کا نہیں، سن لیں. ہمارا شو ہے. ٹھیک ہے نا، ہمارا ہی ہے. چلیں تو بات یہ ہے کہ وراٹ کوہلی کی اور بابر اعظم کی اگر آپ تینوں فارمیٹ میں اگر آپ پرفارمنس دیکھیں نا، بابر کے جو ہاف میچز بھی ہے نا اس میں حساب پہ بھی کمپیریزن کریں تو تینوں فارمیٹ میں ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ میرے پاس دونوں وراٹ کوہلی کی آئی پی ایل کی بھی پرفارمنس ہے اور بابر اعظم کی پی ایس ایل کی بھی پرفارمنس ہے. ٹھیک ہے، وہ لوگ بالکل اس چیز کو نہیں سمجھیں گے نہ مانیں گے جنہوں نے بولا تھا کہ یار یہ ایک لو سٹینڈرڈ کی لیگ ہے پی ایس ایل، جو ہمارے لوگ بولتے ہیں یوٹیوبرز جو بیٹھ کے. ٹھیک ہے، اس میں میچز دیکھ لیں، وراٹ کے 16,600 کچھ رن جو بھی ہے ایک ہی اس سیزن میں ایک ہی ہے. بابر اعظم نے جن پچز بھی وہ 600 رن کر رہا ہے نا، وراٹ کوہلی پاکستان میں آ کے 600 رن کرے ان پچز کے اوپر جہاں پہ بال لو رہتا ہے، سلو آتا ہے، بریک ہوتا ہے. چاہے فاسٹ بولر کو ہو اس کا بھی لو رہتا ہے، اسپنر کا مشکل. یہ میری بات سمجھیں، وہ جن لیگوں پہ کھیلتے ہیں ان کو بالکل پراپر پچز ملتی ہیں. ایک اور بات بول کے جا رہا ہوں آج میں، کوئی مانے گا ہی نہیں، نہ مانے کوئی مسئلہ نہیں. بابر کو کھلائیں آئی پی ایل میں، وراٹ سے زیادہ رن کرے گا. وراٹ کوہلی سے زیادہ رن کرے گا آئی پی ایل کے اندر، آئی پی ایل میں بابر اعظم. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے اراؤنڈ 10 سال ہو گئے اس کو کرکٹ، 11 سال ہو گئے اس کے اراؤنڈ کوئی ایسا پلیئر ہی نہیں تھا جس کو اس سے سپورٹ ملتی رہے. اور بھائی وراٹ کوہلی کو سپورٹ ملتی رہی ہے. اس کے اراؤنڈ روہت شرما، گمبھیر، پتنی شاید یوراج کے ساتھ بھی کھیلے، سچن کے ساتھ وہ بندہ کھیلا. ٹھیک ہے، سہواگ کے ساتھ بھی شاید کھیلا، رائنا کے ساتھ، مہندر سنگھ دھونی. اس کے بعد دیکھ لو، ٹھیک ہے، کے راہول تو پتنی کون. اور بھائی اس کے راؤنڈ کھیلے ہیں سارے، اس کے راؤنڈ کھیلے ہیں. اس کے راؤنڈ کھیل کے وہ اتنا سٹرونگ ہو گیا ہے، اس میں ایبلٹی تھی. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، آج 2 چیزوں کی وجہ سے وراٹ کوہلی کی بہت زیادہ لوگ بات کرتے کہ اس سے بڑا پلیئر کوئی نہیں ہے. ایک اس کی فٹنس اور ایک اس کی کمٹمنٹ کے ساتھ جو سیکنڈ اننگ میں رن چیز کرتا ہے. انڈیا کے لوگ کہتے ہیں نا، انڈیا کے اسپیشلی لوگ بابر کے اگینسٹ جو بات کرتے ہیں، یا اپنے لوگ ہمارے یہاں پہ یوٹیوبرز، کل تو چاندی لگی ہوئی ہوگی نا، وراٹ کی ٹیم جیت گئی، ویوز کے لیے، ڈالرز کے لیے چاندی لگی ہوئی ہوگی ان کی. اور ان کا بولنا دیکھ لو اپنے لوگوں کا یوٹیوب پہ. Enter World Card. World Card is a virtual MasterCard built for... یہ جس طریقے سے بابر اعظم رن کرتا ہے، یا بابر اعظم اتنی مشکلات میں اس نے اتنے رنز کیے نا پاکستان ٹیم کے ساتھ، اتنے رنز مجھے وراٹ کوہلی کر کے بتا دے میں مان جاتا ہوں. اور ان کو ایک اور چیز بول دوں، ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہو نا کہ کنگ ہے وراٹ کوہلی، لوگ کہتے ہیں کنگ، لوگ کہتے ہوں گے، تو ہمت ہے تو بولو سچن بھی اس کے آگے کچھ نہیں ہے، انڈیا کا ایک پلیئر بھی اس کے آگے کچھ نہیں ہے. میرے حساب سے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. جو آپ کہتے ہیں جی وراٹ سے بڑا پلیئر کوئی نہیں، اس کی کمٹمنٹ، وہ رن چیز کرتا، تو وہ تو پھر سچن نے بھی کبھی کچھ نہیں کیا. دوسری چیز یہ، آپ کہتے ہیں کہ جی بابر نے کبھی آئی سی سی کا ایونٹ نہیں جتوایا، تو راہل ڈریوڈ نے کبھی جتوایا ہے؟
वी वी एस लक्ष्मण ने कभी जितवाया है? विराट से सुन लेना, राहुल द्रविड़ कहाँ दुनिया चले? के बड़े बड़े प्लेयर उन्होंने इवेंट अब मुझे बोलने का मौका चाहिए। सुने ना, दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर कभी भी इवेंट नहीं जितवा सके, बड़े बड़े नाम नहीं जितवा सके ना। विकेट से नहीं जीते। ठीक है, तो क्या अब हम क्या बोले? जावेद हमारे मिराज player थे। के- जावेद मिराज ने नहीं, हम क्या बोले? नहीं, जावेद 92 वर्ल्ड कप, नहीं 92 में कप्तान नहीं थे जावेद। नहीं नहीं, मैं टीम के हिस्से की भी बात कर जावेद रहा हूं भाई बहुत बड़े मैं player हैं, टीम का मैं- हिस्से की भी बात उनकी कर रहा मैं हूं। कोई टीम बात का नहीं कर रहा। कितने बड़े प्लेयर टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं, ऐसा कैप्टन नहीं, हिस्सा भी रह चुके हैं, उनके होते हुए कभी इवेंट नहीं टीम जीती, तो क्या हम बोले कि वो बिल्कुल बेकार प्लेयर थे? नहीं नहीं, ऐसी ठीक कोई है? बात नहीं है। सुने, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें बाबर आजम का कोई कसूर नहीं है, उसमें जितनी एबिलिटी, उसमें जो टैलेंट, वो अपनी जॉब निभा रहा है, उसको उसका कोई करना तो नहीं है वो कि मेरे T20 अराउंड जो प्लेयर नहीं आ रहे तो ठीक उसके है। लिए ठेका उठाया हुआ है। T20 लीग में खेलने गए बिग बैश ठीक। में, उनका सिंगल कहीं उनको भी। रोक दिया, तो बिग तो बैश लीग में तो ये- उनके अराउंड बड़े अच्छे प्लेयर्स थे नहीं, सारे, वो कुछ नहीं कर सके। नहीं नहीं, ये तो आप फजूल से सवाल कर दिया ना आपने, ये नहीं, इस चीज से कोई ये relate- हकीकत है भाई, इस चीज से कोई रिलेट ये है हकीकत ही है नहीं, इस चीज कि उनके अराउंड अच्छे तो सर, प्लेयर थे। इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। बाबर ठीक है? 3 फाइनल खेला ठीक है। अच्छा चले, ठीक बाबर है, 3 फाइनल खेला यार, है। वो तो लीग की बात कर रहे हैं लीग ना, की बात कर रहा हूं यार। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक तो बाबर और रोहित का- ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सबसे ज्यादा एवरेज उसी की है, स्ट्राइक रेट उसी का एवरेज है उसकी ना, हमने आपके देखा- विराट कोहली है। हमने देखा ना वही है कि उसका देखिए, बात सिंगल सुने, डिक्लाइन कर दिया उसको मसला यार। पता है क्या मसला, चाहे आप चाहे कोई भी, बात ये है कि बाबर आजम की हर चीज नेगेटिव पकड़नी नहीं, है। मैं बात ठीक है, कर रहा हूं। पॉजिटिव सवाल- कोई बात नहीं चलें, करनी अब आपसे उसकी। पॉजिटिव सवाल हमारा करता हूं। सबसे बड़ा पॉजिटिव मसला सवाल ये करता हूं, है पॉजिटिव, कि मुझे एक मौका आपके दीजिएगा। पास प्लेयर है, आप उसके पीछे भी लगे रहे भाई, मुझे एक बात मुझे बताइए आप ना। एक मौका दीजिए। तो आप कंपैरिजन जो कर रहे हैं, क्या? एक ओपनर आता है, एक तीसरे नंबर पे आता है। तो बाबर तो तीसरे पे आता है, नहीं, बाबर तो ओपनर आता है भाई, किस चीज में? वो T20 में? पीएसएल में। तो विराट कोहली भी किधर देख रहे हैं? विराट कोहली भी ऊपर ही आता है भाई, ऊपर नहीं, तीसरे और ओपनर। तो विराट कोहली भी ओपन ही आता है भाई, ओपन कहाँ की उसने यार, देख ले जाके, देख लो, पक्की बात है। देख ले जाके। चले, फिर उसके बाद 5 आईपीएल फाइनल खेला है हाँ, तो? विराट कोहली, ये 3 खेले हैं। आईपीएल फाइनल में जो विराट का एवरेज है हाँ। वो है 60 और बाबर आजम का एवरेज है 38। तो ये क्या है? इस आईपीएल में इसमें क्या है? ये तो पूरा आईपीएल आप देख रहे हो ना, इसमें क्या है? पूरे आईपीएल को आप देख रहे हो ना, जो फाइनल होता है ना आईपीएल का फाइनल, तो फाइनल- और पीएसएल का फाइनल, फाइनल अच्छा, में सुन क्या ले रन ना। बनाए थे नहीं, बाबर सुन ले। बाबर का स्कोर क्या था सुन ले, फाइनल मेरी में? बात सुन ले यार, जो भी जहां स्कोर मैटर था, कर, जीरो था, जो भी था, जीरो था। जो भी था, तो फाइनल के अंदर जो भी था, इसकी जो यूटिलिटी है जो भी था, विराट कोहली की, ये जो बहुत अच्छी है। बातें, ये जो बातें आप बाबर के अगेंस्ट निकाल के कर रहे हैं, Against- कभी विराट कोहली के अगेंस्ट किया आपने? ये ये तो बात- वसीम नहीं, भाई, वसीम विराट भाई। कोहली, अब आप भाग रहे हैं, अब आप भाग मैं भाग नहीं रहा ठीक यार, है? आप मुझसे बात विराट नहीं कर रहे। कोहली के अगेंस्ट बात की, उसने वहां विराट- जीरो किया, उसने वहां कुछ नहीं किया, उसने आपने कभी की नहीं की, यही तो करते हैं हमारे लोग, ये क्या बात है? यही तो करते हैं ये हमारे क्या बात लोग है यार, आपसे मैं बात गलत कर रहा सर, हूं। यही तो बात करते हैं उसने हमारे 100 रन बनाए थे, लोग। उसने तो 100 रन मेरी- बनाए थे। हम फाइनल में उसने 100 रन बनाए थे। हम विराट कोहली और बाबर की बात कर रहे हैं ना, करें ना, नहीं, विराट आप- की भी कोई गलत चीजें निकाले ना, अरे, जीरो मैं किया, क्यों 2 निकालूं? किया, मैं तो 3 क्या- किया, मैं तो कहता हूँ नहीं करेंगे बाबर आप। से बड़ा प्लेयर हमारा है कोई- विराट कोहली। हमारा कोई बात नहीं, नहीं नहीं करेगा। करेंगे, नहीं करेंगे, ऐसी हमारा कोई नहीं। बात नहीं करेगा। मैंने आपको वैल्यू दी हमारा ना। सिर्फ बाबर में नेगेटिव बात 38 की करेगा। एवरेज है हमारे बाबर लोगों का काम ही यही है। 38 की एवरेज है सर, बाबर हमारे की। लोगों का वसीम काम ही भाई, यही है। वसीम भाई आ जाइए, ये नेगेटिव बात करते नहीं, हैं बाबर negative आजम बात- के लिए, पॉजिटिव कभी करते ही नहीं हमारे लोग। तो आप कर लो ना पॉजिटिव बात उसके बारे में। भाई पूरे पाकिस्तान में बताओ मैं ही तो कितने जो रन करता बनाए है। थे उसने, पूरे कितने- पाकिस्तान में मैं ही कितने तो रन उसको बनाए आगे थे, रखा कितने हुआ रन है। बनाए थे? पूरे पाकिस्तान में कितने मैं ही रन तो किए हूँ थे भाई, बाबर? कितने उसको रन सपोर्ट किए? करता हूँ। तो आप करते पूरे हो, पाकिस्तान में मैं ही तो हूँ भाई, उसको तो आप सपोर्ट करते करता हो, हूँ। आप गलत सपोर्ट सारे तो करते हो। खिलाफ हैं, मेरा ख्याल है आप गलत कर रहे हो। जैसे आप उसके अगेंस्ट जाते हैं, गलत ही कर रहे हो, अगेंस्ट हो जा रहे हैं ना, सही बताओ ना। नेगेटिव कर रहे हैं। 60 एवरेज है विराट कोहली की, 60 इन द फाइनल ऑफ अ लीग, और आपके बाबर आजम की है 38। तो फिर दुनिया का कोई प्लेयर भी उसके आगे अच्छा नहीं बोलो, ये भी वसीम भाई, बोलो ना, वसीम भाई आ ये भी जाइए, बोलो ना, नेगेटिव वसीम बात भाई आ करके चले जाइए, जाते हो, ये भी तो बोलो। वसीम भाई आ जाइए जनाब। सिर्फ टोटल नेगेटिव बात। ये ट्वीट मेरी स्टार्ट थी कि एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आपने अराफात मिनाज को डेब्यू कराया ओडीआई में पीएसएल की परफॉर्मेंस की वजह से, अगर आप उसकी लिस्ट ए की परफॉर्मेंस देखें, जिसमें मैंने बोला जीरो परफॉर्मेंस मतलब कोई कम खास करो, परफॉर्मेंस कम नहीं करो। है। हाँ। आप उसकी लिस्ट ए की परफॉर्मेंस देख लें, 20 मैचेस में 18 आउट हैं और 20 मैचेस को 400 कुछ रन है। ठीक है, ये किसी प्लेयर के लिए ओडीआई की डेब्यू के लिए कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं है। ठीक है, तो मैंने ये बोला कि यार अगर आप उसको इस पे पीएसएल की परफॉर्मेंस पे अगर आप उसको डेब्यू करा सकते हैं, तो भाई सुफियान मुकीम तो टॉप बॉलर था, आपने उसको मैच क्यों नहीं हाँ, खिलाया? बिल्कुल सही। फिर वही ड्रामा शुरू हो जाएगा, वर्ल्ड कप से पहले सुफियान खेलेगा, बाबर खेलेगा, सुफियान खेलेगा, शादाब खेलता रहेगा। शादाब इस विकेट पे 54-55 रन दे दी उस पे, जहां पे इतना बॉल ब्रेक हो रहा है, मुश्किल हो रही है। ठीक है, जो लोग नो डाउट अराफात मिनाज ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है, जो लोग अगर ये समझते हैं ना कि डैनियल विटोरी मिल गया हमें, और नहीं, सुने ना, और नहीं फलाना यार। मिल गया, ये वो अभी नहीं,
اس کی سب سے بڑی وجہ یہ دیکھیں، یہ ٹیکنیکل چیزیں یہ نوٹ کیا کریں. عرفات مناس نے کل کے دن بھی 4 سے اوپر کی اکانومی دی ہے اور لسٹ اے کے میچز میں بھی 4 سے اوپر کی اکانومی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وکٹس کے ساتھ رنز بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ سوچیں کہ جہاں پہ اگر بال بریک نہیں ہوا تو عرفات مناس وہاں پہ کیا رنز دے گا یا اکانومی اس کی اکنامیکل ہوگی یا کیا ہوگا. تو یہ ذرا ساری چیزیں جو ہے ہمیں سب کرنے کی ضرورت ہے. نو ڈاؤٹ وہ بیٹنگ بھی تھوڑی بہت کر لیتا ہے، بولنگ بھی کر لیتا ہے، لیکن ایک دم سے اگر ہم سمجھے کہ نہیں جی وہ آ کے سب کچھ کر دے گا، ایسا نہیں ہے. اور ایک طرح سے تنویر نے بڑا اچھا پوائنٹ یہ کیا کہ یہ اکانومی ریٹ پہ بھی نظر رکھی جائے. جہاں 200 رن بنے، پوری ٹیم نے 200 بنائے، اس نے 4 کی اکانومی سے رن دیے. اور ابھی سٹارٹ ہے، پہلا میچ ہے، اس کے بعد جو ہم ایک ہیروازم شروع کر دیتے نا، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اور یہ اکیلے بولر ہیں جنہوں نے 5 کھلاڑی آؤٹ کیے، ان سے پہلے ذاکر خان. وہی مطلب ہے نا. چلو زیادتی ہو رہی ہے یار، یہ نہیں الفاظ آپ تنویر کی طرح الفاظ بولا کریں جو صاف سمجھ آئیں. نیشنل کرکٹ کھلائی جا رہے ہیں اور جس سے پرفارم نہیں ہو رہا ہے تو وائی ناٹ کہ اس کو بھائی آپ پہلے پیار کرتے ہیں نا. جس سے میچ کھیلا وہ بیچارہ وہ نہیں ہے تو اب آپ کے پاس صورتحال یہی ہے کہ آپ کھلانا بھی چاہ رہے ہیں، آپ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ فارم بھی انٹرنیشنل کرکٹ میں انٹرنیشنل میچز بھی کھیل کے آئے، اپنی مالک بھی وہیں پہ وہ پوری کرے، اپنی فارم فٹنس ہر چیز وہ. اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ دیکھیں مسئلہ ٹیم کے ساتھ بھی سفیان آپ کا ریڈی پروڈکٹ ہے، اس کو چانس دے. بھائی مجھے لگتا ہے کہ کل سفیان کھیل رہا تھا، شاید 5 آؤٹ وہ کر گیا تھا آپ کا یہاں پہ. آئی تھنک کل سفیان کو ڈیفینیٹلی موقع ملنا چاہیے کہ بالنگ کے اندر، اور آپ کو پیسر کھلانا ہی ہوگا تاکہ آپ کو ابرار کی جگہ سفیان. دیکھیں ایک بندہ 2 سال سے کرکٹ کھیلا نہیں، 3 سال سے وہ انٹرنیشنل کھیلا نہیں، 2 سال سے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلا نہیں. 2027 کا ورلڈ کپ آ رہا ہے. اب اس شاداب کو اس سے پہلے ٹیم میں ڈالا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ پرفارمنس ہو جائے، 3 میچز ہو جائیں، آؤٹ کر دے، رنز کر دے، کچھ بھی کر دے. مطلب کیا ہم مطلب دودھ پیتے بچے ہیں، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ ہم نے کرکٹ نہیں کھیلی، ہمیں نہیں پتا کہ زمانہ ہو گیا، ہزاروں دفعہ ہو چکا، پچھلے کوئی 40 سال سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کتنے پلیئر ایسے ہیں جب ورلڈ کپ نزدیک آتا تھا تو اس کو اس سے 2-4 سیریز پہلے اس کو لے کے آ جاتے تھے کسی طریقے سے کھیل لے، یا کچھ پلیئر ڈائریکٹ ورلڈ کپ کی ٹیموں میں جاتے تھے. کیا ہمیں نہیں پتا یار کیا باتیں چیزیں چلتی رہتی ہیں یہاں پہ. دوسری بات یہ کہ کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ شاداب کی ون ڈے میں جگہ بنتی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں وہ T20 میں بھی اس کی جگہ نہیں بنتی جو وہ پرفارمنس. وہ آپ کس طرف جا رہے ہیں یار؟ 1-2 پلیئرز کی وجہ سے آپ اسپنر جو ہے وہ اپنے آپ کے خیال میں تیسرے میچ میں کس کو بیٹھنا چاہیے، کس کو آنا چاہیے؟ یار بالکل شاداب کی جگہ نہیں بنتی تیسرے میچ میں، نہیں کل کے میچ میں نہیں بنتی، تیسرے میں نہیں بنتی. بھائی آپ سیدھا سفیان مقیم کو کھلائیں، ابرار کو سارے میچ کھلائیں، سفیان کو کھلائیں، عرفات مناس کو کھلائیں. آپ کو کیا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی کسی چیز کی؟ یہ تو آپ زبردستی آپ میرے سامنے. چلیں آخری سوال وسیم بھائی آپ سے بھی آخری چھوٹا سا سوال ہے. 1000واں ون ڈے میچ کھیلا تھا پاکستان نے، آپ کا یادگار ون ڈے میچ کون سا ہے جو بھی آپ نے دیکھے یا آپ نے کھیلے کوئکلی؟ مجھے کھیلنے میں تو خیر ہے آسٹریلیا والے میچز سے، لیکن آئی تھنک جو میرا فیوریٹ میچ 2 میچز میں کہوں گا. ایک انڈیا میں جب شہید انور نے کیا تھا 194 وہ جو ون ڈے انٹرنیشنل تھا، وہ جب ریکارڈ بریک کیا تھا تو وہ ایسا سما تھا وہاں پہ کہ اسٹیڈیم فل تھا اور خاموشی میں چکے لگ رہے تھے. بہت مزہ آیا تھا اس میچ کا. اور اس کے بعد ایک میچ لاہور میں ہوا تھا جو ہم نے انڈیا سے ہی جیتا تھا، جس میں اعجاز احمد نے جیسے رنز میں نے کیے، اور وہ کیا زناٹے دار انہوں نے آج کل کی جو کرکٹ کی بات کرتے ہیں نا، انہوں نے وہ 2 میچز لیا تھے. آپ کا ہزارواں کل ون ڈے میچ کھیلا پاکستان نے پرسوں، آپ کا یادگار میچ کون سا جو آپ نے دیکھا؟ اچھا مجھے بتائیں، اس 1000 ون ڈے کے اندر سارے کرکٹرز آتے ہیں، سارے ون ڈے کے پلیئرز آتے ہیں، سب آتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ظاہر پتہ ہے کسی نے 2 کھیلے، 1 کھیلے، 10 کھیلے، 12 کھیلے، 15 کھیلے، 100 کھیلے، ٹھیک ہے، سب آتے ہیں. لیکن مجھے حیرانگی ہے ان کرکٹرز کے اوپر، ان ایکس کرکٹرز کے اوپر جو اسپیشلی ٹویٹیں کر کے اپنے پسند کے 2-4-6 پلیئروں کے نام لکھ کے جی ان کی اچیومنٹ ہو. بھائی یہی تو مسئلہ ہے تم سبوں کا، اپنی دکانیں چمکاتے ہو وہاں پہ. ٹھیک ہے، 1000 پلیئرز کے اندر ہر پلیئر آتا ہے آپ کا، ہر کسی کی اچیومنٹ ہے بھائی. اس ون ڈے کے اندر جس کا جو بھی ڈیبیو ہوا، جو کھیلا، اس کی سب کی اچیومنٹ ہے. لیکن آپ سارے اپنی دکانیں چمکاتے ہیں، 2-4-6 کے نام لکھے دیکھے جی ان کی اچیومنٹ ہے. نکلو ان چیزوں سے، نکلو ان چیزوں سے. دیکھیں میں پاکستان ٹیم کے ساتھ 3-4 سیریز رہا ہوں. نہیں آپ نے سنے نا، میں بتا رہا ہوں نا، 3-4 سیریز رہا ہوں، میں تو 2 کھیلا ہوں. لیکن سب اس ون ڈے کی بات کرتے ہیں.
2010 میں جو رزاق نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف 100 کیے تھے ابو دھابی میں، ٹھیک ہے، وہ میں بھی تھا اس ٹائم ٹیم کے ساتھ، وہ جو رزاق نے بیٹنگ کی تھی وہ ایکسٹرا آرڈنری، میرے خیال میں عبد الرزاق کے کیریئر کی سب سے بیسٹ اننگ تھی وہ ہارا ہوا میچ جتوا دیا تھا، کہیں سے بھی ہم نہیں سوچ سکتے تھے وہ میچ جیت جائیں گے. تو اس میں جو ساتھ میں جو سپورٹ تھی اس میں ذوالقرنین اندر کی تھی، ذوالقرنین کی تھی، شعیب اختر ان کی سپورٹ تھی جن کی وجہ سے یہ رنز ہوئے تھے. تو وہ جو رزاق کی اننگ تھی میرے خیال میں وہ بڑی مجھے